اور وہ صفات قدسیہ جن کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کلام میں بھی ارشاد فرمایا اور احادیث قدسیہ میں بھی جس کا تذکرہ موجود ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں احادیث قرآن کی روشنی میں اللہ کی پاک کلام میں سے چند آیات مقدسہ آپ کی سماعت کی نظر کی تھی، اور آج بھی عنوان وہی صفات قدسیہ سیرت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، مگر آج قرآن کریم کی صرف ایک آیت اور وہ الفاظ بھی حدیث قدسی میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالی اس روایت کے راوی ہے، حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی حدیث مروی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر اخلاق کریمہ کے لیے جامع ترین روایت ہے، جس میں آپ کی صفات قدسیہ کو جمع کیا ہو، اور یہ حدیث قدسی ہے۔ اسی حدیث قدسی میں سے جو کہ بخاری شریف میں موجود ہے، اس میں سے چند صفات قدسیہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وہ صفات جو اللہ نے بیان فرمائی ہے، جو اللہ نے بیان ہے، حدیث قدسی یہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، ایک عام حدیث ہے جو پیغمبر کی زبان سے، الفاظ وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی اللہ کا کلام ہی ہوتا ہے۔ ہم تو عام حدیث ہو، پیغمبر کی حدیث ہونی چاہیے، بس ہمارا اس پر ایمان یقین پختہ، وہ کسی بھی ٹاپک پر ہو ہم اس کو مانتے ہیں، ہمارا وہ منشور ہے، ہم اسی کو اپنا دستور سمجھتے ہیں، اور پھر حدیث قدسی ہو تو وہ اور سبحان اللہ، اور پھر اگر قرآن کی آیت ہو تو وہ بھی اور سبحان اللہ۔ ہر چیز ہمارے لیے اعلیٰ ہے، قرآن ہمارے لیے اعلیٰ، قرآن جس پر نازل ہوا وہ بھی ہمارے لیے اعلیٰ، اور قرآن کا جو کلام ہے اللہ کا کلام ہے وہ بھی ہمارے لیے اعلیٰ، قرآن کی شکل میں ہو تب بھی اعلیٰ، حدیث قدسی کی شکل میں ہو پھر بھی اعلیٰ، اور اگر وہ عام حدیث ہو جو پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت سے الفاظ نکلے ہوئے ہو، ہمارے لیے وہ بھی اعلیٰ ہے، ہم ان کو بھی اپنی زینت سمجھتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان پر ایمان اپنا جز، اس کو اپنے ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال میں حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ کی جو روایت ہے بخاری شریف میں، جو ان سے روایت مروی ہے، حدیث قدسی ہے، میں اس میں سے کچھ حصے
حدیث کی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ حضور کی محبت میں اللہ سے دعا ہے اللہ میرے ان الفاظ کو جو میرے منہ سے نکلے، جو اللہ کے الفاظ ہیں، جو پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے ہیں، جو حضرت عطا نے ہم تک پہنچائے ہوئے ہیں، اسی طرح سلسلہ سلسلہ اللہ سے دعا ہے وہ الفاظ میں آپ تک صحیح معنوں میں پہنچا سکوں اور ان کا صحیح مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر یہ بھی دعا ہے کہ سننے سنانے کے بعد اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو توجہ فرمائیے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا بیان کروں گا۔ میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں بھی عرض کیا تھا کہ استاد اپنے شاگرد کی، شاگرد اپنے استاد کی، باپ اپنی اولاد کی، اولاد اپنے باپ کی تعریف کرتا ہے، اور اسی طرح ہر کوئی اپنے ماتحت کی، ماتحت اپنے آقا کی تعریف کرتا ہے۔ صدقے اور قربان جائے میرا رب اپنے محبوب کی خود تعریف کرتا ہے، اس سے بڑا شان کیا ہو؟ رسول اللہ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں اور رب اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے۔ کیسا خوبصورت انداز ہے۔ تو آئیے اس حدیث قدسی کی طرف چلتے ہیں۔ جناب رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حدیث قدسی آگے منتقل فرمائی۔ حضرت عطا اس روایت کے راوی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحرزا للأمیین۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے فرمایا اے نبی، اللہ خطاب فرما رہے ہیں پیغمبر کو، حدیث قدسی، اور یہ آیت قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور حدیث قدسی کا بھی حصہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ سبحان اللہ۔ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت پر گواہ بنا کر بھیجا، فرما برداروں کو بشارت دینے والا بنا کر بھیجا، اور گمراہوں کو عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، اور پیغمبر کی یہ صفات قدسیہ ہے، پیغمبر کی یہ صفت ہے کہ وہ بشیر بھی ہیں، وہ نذیر بھی ہیں۔ رسول اللہ کو اللہ نے بشیر بھی بنایا، اللہ نے نذیر بھی بنایا ہے۔ آگے فرمایا انت عبدی و رسولی، آپ میرے خاص الخاص بندے ہیں۔ پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ آپ کو میں نے مبشر بنا کے بھیجا، آپ کو میں نے نذیر بنا کے بھیجا، خوشخبری بھی دنیا والوں کو سنائے، خوشخبری بھی سنائے، اور ساتھ ساتھ دنیا والوں کو جہنم کے عذاب سے بھی ڈرایا جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے 13 سال مکی زندگی کے اندر بھی یہی کام کیا۔ جب مدینہ طیبہ میں چلے گئے تو 10 سال مدینہ طیبہ کے اندر بھی پیغمبر علیہ السلام یہی کام کرتے رہے، اللہ کے حکم کے مطابق بشیر بھی بن کے رہے، نذیر بھی بن کے رہے، دنیا کو جنت کی خوشخبریاں بھی سنائی، جہنم کے عذاب سے بھی ڈرایا گیا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا حدیث قدسی انت عبدی و رسولی، آپ میرے خاص الخاص بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنا خاص الخاص بندہ بنا لیا، اپنا رسول بنا لیا۔ رب نے تمام رسولوں کے اوپر اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام کو شان اور عظمت عطا فرما دی۔ اللہ اللہ، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ میری بات نہیں ہے، میری بات نہیں ہے، اللہ کی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے رسولوں میں سے بعض کو بعض پر درجے دیے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بعض کو بعض پر درجے دینے والا کون؟ اللہ۔ اللہ
فکر کرنا تو میرا خاص بندہ سا، تو کیوں پریشان ہو گئے؟ تو بتائیں بندہ کتنا خوش ہوتا ہے تو جب جس کو رب کہے کہ آپ میرے خاص بندے ہو تو کیا خیال ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان یہ محبت کا مکالمہ نہیں ہے، یہ محبت کا مکالمہ ہے۔ اس لیے فرمایا انت عبدی و رسولی، آپ میرے بندے بھی، اور صرف عام بندے نہیں، خاص و خاص بندے، اور پھر فرمایا و رسولی، آپ میرے رسول بھی ہیں۔ صفات قدسیہ پر غور کرتے چلے گئے۔ آقا علیہ السلام کو میرا مالک اعلان فرما رہا ہے حدیث قدسی، فرمایا سمیتک المتوکلا، میں نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا کیونکہ ہر معاملے میں آپ مجھ پر توکل کرتے ہیں، آپ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ مجھ پر ہر معاملے میں مان رکھتے ہیں۔ میں آپ کے مان کو نہیں توڑتا، میں آپ کے بھروسے کو کبھی بھی دھچکا نہیں لگاتا، میں آپ کے بھروسے کو کبھی بھی جھٹکا نہیں دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے میرے پیغمبر کا توکل مجھ پر کامل ہے، اکمل ہے، مکمل یقین پیغمبر کی ذات کو اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ پیغمبر ایک وقت کا کھانا کھا لیتا ہے، دوسرے وقت کا سنبھال کر نہیں رکھتا۔ اللہ کی قسم ساری زندگی پیغمبر نے اسی طرح گزار دی، ایک وقت کا کھا لیا، دوسرے وقت کے لیے اللہ پر توکل کر لیا، رب پر بھروسہ کر لیا، رب تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے رہے، رب تعالیٰ کی ذات سے کبھی بھی نا امیدی نہیں لگائی۔ ہمیشہ رب تعالیٰ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے بھروسے کے مطابق اپنے پیغمبر کو کبھی مایوس بھی نہیں کیا۔ رب کعبہ کی قسم، رب العالمین کے بعد پیغمبر نے پتھر پیٹ پہ پتھر کو باندھ لیے، لیکن رب کی ذات سے توکل نہیں ہٹا، توکل نہیں ہٹا، توکل برابر رہا۔ اسی لیے فرمایا میرا محبوب ہم نے آپ کا نام سمیتک المتوکلا، ہم نے آپ کا نام متوکل رکھ دیا، ہم نے آپ کا نام بھروسہ کرنے والا رکھ دیا۔ پھر فرمایا رب العالمین نے حدیث قدسی فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ درست خو ہیں، یعنی آپ کی زبان سخت نہیں ہے، آپ پیاری زبان والے ہیں، آپ پیارے انداز والے ہیں، اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، محبت والے انداز میں لوگوں کو بات سمجھانے والے ہیں۔ فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ، نہ آپ سخت مزاج ہیں اور نہ درست خو ہیں، آپ کی زبان بھی نرم ہے، آپ کے معاملات بھی نرم ہے، آپ کا دل بھی نرم ہے۔ اس لیے فرمایا لیس بفظ ولا غلیظ، اور پھر فرمایا ولا سخاب فی الاسواق، اور نہ آپ بازار میں شور و شراب کرنے والے، یعنی بازار میں جائیں تو کوئی آوازیں نہیں لگاتے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بازار سب سے گندی جگہ، اور پوچھا گیا سب سے اچھی جگہ، فرمایا اللہ کے گھر مساجد سب سے اچھی جگہ، بازار اچھی جگہ نہیں۔ اور جب حضور علیہ السلام بازار جاتے ہیں کوئی شور و شراب نہیں کرتے، کوئی آوازیں نہیں لگاتے، اور پھر حضور علیہ السلام کی صفات بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے اعلان فرمایا وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینے والے۔ آج میرے ساتھ کوئی برائی کرے تو کیا خیال ہے؟ میں اس کا بدلہ، وہ کیا کہتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے۔ ہمارا معاشرہ تو اس طرح چل پڑا ہے کہ میں تو بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا۔ بھائی اینٹ کا جواب پتھر سے دو گے تو کیا اللہ کو راضی کر دو گے؟
اینٹ کا جواب پتھر سے اگر دینا تو وہ کافر کے لیے ہے، کافر کے لیے ہے، مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ پیغمبر کا شیوا کیا ہے اور پیغمبر کی صفات قدسیہ کیا ہے، پیغمبر علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرمایا وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، پیغمبر کسی کو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ اور فرمایا وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرْ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، بلکہ معاف فرماتے ہیں، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، کیا کرتے ہیں؟ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَغْفِرْ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اللہ اکبر، فرمایا برائی کا بدلہ برائی سے کبھی نہیں دیتے بلکہ معاف فرماتے ہیں اور درگزر کرتے ہیں۔ گویا آپ قرآن کی آیت کا مصداق ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ بہت عمدہ طریقے پر دیا کرو، برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیا کرو۔ کوئی گالی نکالتا تو اللہ تیرا بھلا کرے، کوئی آپ کی طرف تھپڑ اٹھاتا ہے اللہ تیرا بھلا کرے، اس کا ہاتھ محبت اور پیار سے روکنے کی کوشش کرو۔ لڑائی بڑھانے والا عمل نہ کرو، لڑائی کو کم کرنے والا عمل کرو۔ لیکن ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں تو ہو کون، میرے پاس سے تو گزر کے گیا اور تیری آکڑ اور تیرا تکبر، تیرے گردن کا سریا میں نکالتا ہوں، دیکھ تیری گردن کا سریا کیسے نکلتا ہے۔ ہمارے پاس بھی بڑے فن ہے، اگر نہ نکالوں تو مجھے بھی راجپوت نہ کہنا، مجھے بھی جٹ کا بچہ نہ کہنا، یہ جملے ہوتے ہیں نا ہمارے، تو یہ غلط بات ہے۔ اسلام اس بات کی ترغیب نہیں دیتا، پیغمبر کی سنت اس بات کی ترغیب نہیں دیتی، اللہ کا قرآن اس کا درس نہیں دیتا۔ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، کیا کرو؟ برائی کا بدلہ عمدہ طریقے سے کرو، برائی کا بدلہ برائی سے مت دو۔ اور پیغمبر کا شیوا بھی ہے، پیغمبر کی سیرت طیبہ ہے، پیغمبر کا حسن اخلاق ہے، پیغمبر